نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے شعبان المعظم کے ان آخری لمحات میں واہ کینٹ کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن واہ کینٹ اور جملہ فورمز کے جمیع قائدین اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ استقبال رمضان کی نشست اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، غالب گمان ہے کہ کل رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے گا، اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع استقبال رمضان ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ الوالی کے اگر خطابات کو سما کریں، آپ کی کتب کا مطالعہ کریں اور آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ہمارا قلبی تعلق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام کی اپنی زندگی میں اور تحریکی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کوئی خاص حیثیت حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ روحانیت کا موسم بہار ہے، تو گویا ہم روحانیت کے موسم بہار کا استقبال کر رہے ہیں۔ ماہ شعبان ماہ توبہ ہے اور ماہ رمضان رب کائنات کی معرفت، اللہ کے قرب اور اللہ کے جلوہ کے حصول کا مہینہ ہے۔ تو گویا اپنے تصورات میں
آئیں اس مولا کی محبت اور مولا کے عشق میں گم ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ میرے اللہ نے خطاب ایمان والوں سے کیا، اور ایمان والوں کو رب کائنات نے متوجہ کر کے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ تو اب سامعین محترمائیں لفظ رمضان پہ توجہ کریں۔ اردو میں ہم لفظ رمضان کہتے ہیں، عربی بولیں گے تو دعاد ہوگا تو یہ رمضان ہوگا۔ تو سامعین محترم یہ لفظ رمضان رمضان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سخت گرم پتھر یا سخت گرم ہوا۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اس کے اندر جو معنویت موجود ہے وہ گرمی کی شدت کی ہے۔ تو سبب کیا ہے کہ اس کے معنی میں گرمی کی شدت کا معنی اور مفہوم موجود کیوں ہے؟ تو ائمہ تفسیر اور عرفاء بیان کرتے ہیں کہ سخت گرم پتھر یا سخت گرم ہوا سے اس لفظ کو تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ جس طرح سخت گرم پتھر یا سخت گرم ہوا انسان کے جسم کو جھلسا دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے اگر کوئی گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، اسے ماہ رمضان نصیب ہو گیا اور اس نے ماہ رمضان کا ادب کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے گزارا۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر وہ رمضان کا ادب اور احترام کرتا ہے، رب کائنات اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہ امام بخاری صحیح بخاری میں لا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام قام رمضان، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ماہ رمضان نصیب ہوا اس نے ماہ رمضان راتوں کو قیام کرتے ہوئے اور دن کا روزہ رکھتے ہوئے گزارا۔ اس نے ماہ رمضان محاسبہ نفس کرتے ہوئے گزارا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنب، رب کائنات اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ تو سامعین محترم لفظ رمضان نے خود بول کے بتا دیا کہ جو کوئی ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے رب کائنات اس کے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر سامعین محترم حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کا ہر حرف اپنا ایک خاص پیغام دیتا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا کہ لفظ رمضان کے حروف پہ غور کریں۔ لفظ رمضان کا پہلا حرف ہے را، دوسرا میم، تیسرا ضاد، چوتھا
الف اور پانچواں نون. حضور غوث الاعظم فرماتے کہ ان حروف پہ توجہ کریں، ہر حرف اپنا ایک خاص پیغام لاتا ہے. آپ فرماتے کہ لفظ رمضان کا پہلا حرف را، را کثرت ریاضت و عبادت کا پیغام دیتا ہے. میم، میم بول بول کے بتاتی ہے کہ وہ رب کی عبادت کرنی کیسے ہے. میم سے مراد ہے محبت الہی. اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اس رب کی محبت کو من میں سجا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ملے گا کیا؟ اگر دعات بول کے بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی محبت من میں سجا کے تم عبادت کی طرف راغب ہو جاؤ گے تو پھر رب کی بارگاہ سے جنت ضمانت نصیب ہوگی، جنت کی ضمانت نصیب ہوگی. دعات سے مراد ضمانت الہی. رب کائنات پھر اپنے بندے کو جنت کی ضمانت عطا کر دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں پھر چوتھا حرف آتا ہے الف. الف سے مراد ہے الفت الہی. میم کے مقام پہ تھا محبت الہی، الف کے مقام پہ آیا الفت الہی. دونوں الفاظ کے اندر مفہوم ایک پایا جاتا ہے. میم سے مراد بھی محبت، الف سے مراد بھی الفت و محبت. لیکن فرق کیا ہے کہ میم کے مقام پر محب بندہ تھا، محبوب مولا تھا، لیکن اللہ کا بندہ ریاضت میں لگا رہا، مجاہدہ میں لگا رہا. کبھی یہ قیام کرتا تھا، کبھی رکوع کرتا تھا، کبھی سجود کرتا تھا، کبھی تلاوت قرآن کرتا تھا. اس کا سارا دن روزے سے گزرتا، ساری رات رب کی بارگاہ میں قیام کرتے گزرتی. جب رب کائنات کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ لے کر یہ اللہ کا بندہ عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کرتا رہا، رب کائنات نے پہلے جنت کی ضمانت عطا کی، پھر مقام آگے بڑھا. رب فرماتا ہے اے بندے، پہلے محب تو تھا، محبوب میں تھا، اب تیرا مقام بڑھ گیا، اب میں رب خود تیرا محب بنتا ہوں. بندے تجھے اپنا محبوب بناتا. اس مقام پہ جب اللہ کا بندہ پہنچتا ہے تو اللہ اور بندے کا یہ دوہرا رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے. بندہ رب سے محبت کرتا ہے، رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو پھر حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کا آخری حرف نون پیغام نور الہی لاتا ہے. جب اللہ کا یہ بندہ اللہ کی محبت کو من میں سجا کے ریاضت، عبادت اور مجاہدہ جاری رکھتا ہے تو پھر رب کا نور انسان کے من میں اتر آتا ہے. اللہ کا نور اللہ کے بندے کے من میں اتر آتا ہے. پھر یہ اللہ کا بندہ رب کے عشق میں ایسا مست رہتا ہے کہ کیفیت یوں نصیب ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر انسان رب کائنات سے کلام کرتا ہے، اپنی گردن جھکاتا ہے، متوجہ مولا کی طرف ہوتا ہے. اللہ کا بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کو اس کے من میں جواب دیتا ہے. سامعین، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ رمضان کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ رمضان انسان کو اللہ سے جوڑنے آتا ہے. ماہ رمضان اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنے آتا ہے. آئیں آج ہم بھی نیت و ارادہ کر کے جائیں، رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے رب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے. سامعین محترم،
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرتے جائیں کہ جو ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے اسے پھر ملتا کیا ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کیا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ بندے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے سوائے روزہ کے، تو رب کائنات نے صرف روزہ کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ذہن سوال کرے گا نمازیں کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، حج کہاں گئے؟ جب رب کائنات دیگر فرائض عبادات میں سے صرف روزہ کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے تو پھر نماز، زکوٰۃ اور حج کی نسبت کیوں نہیں کرتا؟ تو سامعین غور کریں، اس کا سبب یہ ہے کہ باقی ہر عبادت میں ریا کا شائبہ موجود ہے، باقی ہر عبادت میں دکھلاوے کا شائبہ موجود ہے۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب ہم تو نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز جب اس کا آغاز کرتے تو نیت کرتے، خاص نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں ریا کہاں سے آ گئی، دکھلاوا کہاں سے آ گیا؟ تو سامعین توجہ کریں، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں جائیں، گھر ادا کریں، تو وضو کرنے سے لے کر مصلی پہ جانے تک ہمیں دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ جب ہم وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں سوچ آ سکتی ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے، نمازی ہے۔ تو گویا نماز ہے عبادت اللہ کی، لیکن ریا کا شائبہ موجود ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ ہم نے دینی ہے کسی نہ کسی بندے کو، کسی انسان کو، تو جب زکوٰۃ دے رہے ہوں گے ممکن ہے ذہن میں خیال آ جائے کہ اس کو دیتا ہوں یہ مجھے اچھا کہے گا، میری پی آر اچھی ہو جائے گی، معاشرے میں اچھے نام سے جانا جاؤں گا۔ حج کرنے جاتے ہیں تو سامعین محترم حج کے ارادہ سے لے کر حج کرنے تک اور واپس لوٹ آنے تک ہزاروں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، تو ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اچھا جانیں گے۔ تو سامعین محترم نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ساری عبادات وہ ہیں جن میں ریا کا شائبہ موجود ہے، لیکن ان عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے یا رکھنے والا جانتا ہے یا وہ مولا جانتا ہے جس کے لیے رکھا گیا ہے، درمیان میں کوئی نہیں جانتا کہ آج ان صاحب کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جب سحری کریں گے تو گھر والے تو دیکھیں گے، سحری تیار کرنے والی زوجہ محترمہ دیکھیں گی کہ انہوں نے سحری کی ہے، سارے گھر والے جانتے ہیں، دیکھیں گے کہ سحری کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم مجھے بتائیں کہ سحری ایک کھانے کا نام ہے، نیت من میں چھپی ہے، کھانا کھا لیا پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر، لیکن گھر والے نہیں جانتے کہ صاحب نے نیت کی یا نہیں کی۔ ممکن ہے
کہ کھانا تو کھایا ہو لیکن روزہ کی نیت نہ کی ہو، سارا دن چھپ چھپ کے معاملات کرتے رہے۔ تو سامعین، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ موجود نہیں، اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ارے میرے بندے تو سن لے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے غور کرے، حضور شیخ الاسلام فرماتے کہ رب کائنات نے روزہ کا اتنا بڑا اجر اس لیے رکھا ہے کہ روزہ دار اللہ کی صفت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ روزہ دار اللہ کی صفت کا رنگ اپنی ذات پہ چڑھاتا ہے۔ سامعین محترم غور کریں، جب انسان روزہ کی نیت کرتا ہے تو قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نماز عشاء ادا کرتا ہے، رات کو سوتا نہیں، تو سامعین محترم جاگنے کی صفت تو مولا کی ہے۔ تو جب روزہ کی نیت کی، رات کا قیام کیا، تو گویا رب کائنات کے جاگنے کی صفت کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا۔ پھر سامعین توجہ کریں، جسے بھوک نہیں لگتی، جو کھاتا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ ایسا بے نیاز جسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو کسی شے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو رب کائنات کے رات کے جاگنے کا رنگ، پھر مالک کائنات کے کچھ نہ کھانے کا رنگ، ان صفات کا رنگ جب اللہ کا بندہ اپنی ذات پہ چڑھاتا ہے تو رب کائنات کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے ارے بندے تو میری صفات کا رنگ اپنی ذات پہ چڑھاتا جا رہا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب فرماتا ہے ارے بندے تو اب میری ذات کا رنگ، میری صفات کا رنگ، میرے شمائل کا رنگ، میرے خصائل کا رنگ اپنی ذات پہ چڑھاتا جا اور روزے رکھتا جا، اور اس کا اجر یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا عطا کرنے والا۔ تو سامعین محترم، میرے حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا الصیام جنۃ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ روزہ ڈھال کیسے بن گیا؟ اب تمام احباب جانتے ہیں کہ ڈھال حفاظت کو کہتے، وہ شے جو دشمن کے حملے سے بچا لے اسے ڈھال کہتے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو روزہ ظاہری نظر آنے والی شے تو کوئی نہیں، فزیکلی ٹھوس شے تو نہیں ہے کہ جب دشمن ہم پہ فائر کرے، حملہ کرے، وہ ہمیں بچا لے۔ تو آقا کیوں فرماتے روزہ ڈھال ہے؟ سمجھ میں اشارتاً بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ روزہ کیسے ڈھال ہے؟ روزہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بندے کو بڑے بڑے فسادات سے بچا لیتا ہے۔ اسی حدیث پاک کو آگے بڑھتے جائیں کہ جب انسان اس دنیا میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم روزہ سے ہو اور کوئی تم سے لڑنا چاہے، جھگڑنا چاہے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے جواباً لڑو نہیں، اسے صرف اتنا کہہ دو انی صائم، میں روزہ سے ہوں۔ مرتين، حضور نے فرمایا اسے 2 بار کہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں کہ لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دو، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، بلکہ اخلاق سے کہہ دو کہ میں روزہ سے ہوں۔ یہ کلمہ عام نہیں ہے، میں روزہ سے ہوں، گویا یہ جملہ زبان سے بول کر دوسرے کو بتانا ہے کہ میری ذات پہ اللہ کی صفت کا رنگ غالب ہے۔ رب کائنات معاف کرنے والا ہے، تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے
لیکن میں رب کی صفت کا رنگ اپنے اوپر غالب کر کے تجھے معاف کرتا ہوں۔ سامعین محترم غور کریں، روزہ کتنی اعلیٰ ڈھال بنا کہ روزہ بڑے بڑے فسادات سے بچا گیا۔ پھر یہ روزہ قبر میں بھی ڈھال بنتا ہے، پھر یہ روزہ یوم قیامت بھی ڈھال بن جائے گا، جہنم سے روزہ رکھنے والا بچ جائے گا۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا رب کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ سامن توجہ کریں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، آگے بات بھی کوئی بڑی ہوگی۔ اب غور کیجئے گا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کو بتانے کے لیے میرے محبوب رب کی ذات کی قسم کھاتے۔ والذی نفس محمد بیدہ، آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ کی بو رب فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے حضور قسم اٹھا کے یہ بات بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو ہمارے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی اعلیٰ ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ سامعین، آپ اور میں انسان ہیں، مجھے بتائیں کیا ہمیں بدبو، بو یا سمیل اچھی لگتی ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے روزہ دار کے منہ کی بو ہمارے نزدیک کستوری سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ ذہن سوال کرتے مولا یہ منہ کی بو کستوری سے اعلیٰ کیسے ہو گئی؟ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہ نقطہ سمجھاتے ہیں، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ عام بو اور سمیل کسی کو اچھی نہیں لگتی، نہ اچھی ہوتی ہے۔ اصل اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی ذات پہ اللہ کا رنگ چڑھا رکھا ہے، اس کے پیچھے نسبت مولا کی محبت کی ہے، اس کے پیچھے نسبت اللہ کے عشق کی ہے۔ یہ جو بھوکا اور پیاسا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں بھوکا، یہ مولا کے عشق میں بھوکا ہے۔ یہ اس لیے نہیں بھوکا کہ اسے کھانا ملتا نہیں، یہ اس لیے نہیں پیاسا کہ اسے پانی ملتا نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں پانی بھی موجود ہے، اس کے گھر میں کھانا بھی موجود ہے، اس کے باوجود نہیں کھاتا، صرف اس لیے کہ مجھے میرے مولا نے روکا ہے۔ تو رب کائنات کو بھی اس بندے پہ پیار آتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری خاطر کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا۔ اب فزیکلی تقاضوں کے مطابق، میڈیکلی جب تیرے منہ سے سمیل آئے گی، بو آئے گی، رب فرماتا ہے اس بو کو بھی برا نہ جانو، ہمارے نزدیک یہ کستوری کی خوشبو سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر سامعین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں آتے ہیں اور آخری پیغام کی طرف نکلتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے رب کائنات کا پیغام پہنچایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزہ دار کی پہلی خوشی اذا افطر فارحا، اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ سامعین تصور میں لائیں، روزہ رکھا،
سحری سے لے کے افطار تک کا وقت درمیان میں گزرتا رہا. عصر کا وقت جو ہی گزرتا ہے من میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ایک راحت نصیب ہوتی ہے. پھر وقت آگے چلتا, دسترخوان سج گیا, افطار کا وقت قریب آ گیا. اب انسان بیٹھا ہے انتظار میں کہ کب مولا کی اجازت آتی ہے کہ میرے بندے تو پانی پی لے, تو کھانا کھا لے. اب اس دسترخوان پہ بیٹھا ہے, جب روزہ مکمل ہوتا ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے, انسان کو فرحت نصیب ہوتی ہے, انسان کے من کو ایک لذت نصیب ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا, رب فرماتا ہے اے روزہ دار تیرے لیے دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی شربت افطار کی ہے, پہلی خوشی شربت افطار کی ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. پھر آقا فرماتے, رب فرماتا ہے روزہ دار کو دوسری خوشی اس یوم قیامت نصیب ہوگی جب سارے پردے اٹھ جائیں گے, روزہ دار کو بے حجاب اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. روزہ دار کی پہلی خوشی شربت افطار کی ہے, اور روزہ دار کی دوسری خوشی شربت دیدار کی ہے. روزہ دار کو رب کائنات یوم قیامت اپنا دیدار عطا فرمائے گا, اپنا دیدار عطا فرمائے گا. پھر سامعین, محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی صرف روزہ داروں کے لیے رکھا ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں. آقا نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان. آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اس کا نام الریان ہے. اس دروازے کا نام الریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں کل یوم قیامت اس باب الریان سے صرف روزہ داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. سامعین, آپ کی توجہ چاہوں گا لفظ ریان پر. لفظ ریان کا معنی ہے پیاسے کو سہراب کر دینا, پیاسے کی پیاس بجھا دینا. صدقے جائیں مولا پر کہ رب کائنات نے رمضان والوں کے لیے باب الریان رکھا ہے, اور ریان کا معنی ہے پیاسوں کی پیاس بجھا دینا. اب ذہن سوال کرتا ہے, مولا تو نے اس جنت کے دروازے کا نام الریان رکھا جس کا معنی ہے پیاسوں کی پیاس بجھانا, سیراب کر دینا. اب مولا بتا تو صحیح, کل یوم قیامت تو روزہ داروں کو کون سا مشروب عطا کرے گا؟ مولا ان پیاسوں کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ مولا کل میدان حشر میں کیا ان روزہ داروں کو جامی شیری پلائے گا؟ کیا دنیا کے مشروبات پلائے گا؟ جواب آتا ہے نہیں, دنیا کے مشروبات تو وہیں فنا ہو جائیں گے. تو مولا پھر بتا کہ کل یوم حشر ان روزہ داروں کو کون سا مشروب عطا کرے گا, ان کی پیاس کیسے بجھائے گا, ان کو سیراب کیسے کرے گا؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے جو خبر دی, رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ داروں کو کل باب الریان سے گزار کے ان کو شربت دیدار عطا کر دوں گا. مالک کائنات روزہ داروں کو اپنا دیدار عطا کرے گا. پھر محبوب علیہ السلام نے خبر دی
کہ جب جنتی جنت چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ چلے جائیں گے، جب جنت و دوزخ کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، بعد کا منظر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے لیکن جنت میں ہو کر بھی روتے ہوں گے، جنت میں لیکن روتے ہوں گے۔ مالک کائنات فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ان بندوں سے پوچھو کہ یہ جنت میں آ کے کیوں روتے ہیں، یہ جنت میں آ کے کیوں روتے ہیں؟ کیا جن نہروں کا، جن محلات کا ان سے وعدہ تھا وہ محلات نہیں ملے؟ کیا جن حور و غلمان کا وعدہ تھا وہ غلمان نہیں ملے؟ کیا جن باغات کا وعدہ تھا وہ نہیں ملے؟ فرشتے آ کے ان بندوں سے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندو، اللہ پوچھتا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، اللہ پوچھتا ہے، رب پوچھتا ہے کہ جنت میں آ کے کیوں روتے ہیں؟ وہ بندے عرض کریں گے، ارے فرشتوں، ہمارا پیغام ہمارے مولا تک پہنچا دو کہ ہم نے یہ روزے ان حوروں کے لیے نہیں رکھے تھے، ہم نے یہ روزے ان محلات کے لیے نہیں رکھے تھے، ہم نے یہ روزے جنت کے ان مقامات کے لیے نہیں رکھے تھے، ہمیں تو تاجدار کائنات نے خبر دی تھی، ہمیں تو محبوب کائنات نے خبر دی تھی کہ جو رب کی ذات کے لیے روزے رکھیں گے انہیں رب مل جائے گا، انہیں رب کی ملاقات نصیب ہوگی، انہیں اللہ کا جلوہ نصیب ہوگا۔ اے فرشتوں، ہمارے رب تک ہمارا پیغام پہنچا دو، ہم اس جنت کے طالب نہ تھے، ہم تو رب کے دیدار کے طالب تھے۔ فرشتے جا کے بتائیں گے، مولا یہ تو تیرے عاشق ہیں، انہیں جنت سے کوئی غرض نہیں۔ رب کائنات پوچھے گا، ارے فرشتوں، یہ مجھے ملنا چاہتے، یہ میری ملاقات چاہتے؟ اگر یہ میری ملاقات چاہتے ہیں، رب فرشتوں سے فرمائے گا پھر اہتمام کرو، پھر ملاقات کا اعلان کرو، پھر دیدار کروانے کا اعلان کر دو، اعلان ہو جائے گا، ایک مقام مختص کیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا، اے اللہ کی عاشقوں، آؤ اس خاص مقام پر رب کائنات کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ جب وہ اللہ کے عاشق، اللہ کے دیوانے، اللہ کے مستانے اس مقام پہ ہوں گے، اچانک فرشتے ایک ایک کر کے پردہ اٹھائیں گے، آئے آئے، وہ مخملی پردے اٹھتے جائیں گے، وہ مخملی پردے اٹھتے جائیں گے، ایک ایک کر کے پردے اٹھائے جائیں گے۔ جب وہ آخری پردہ ہٹے گا، اچانک منظر یہ ہوگا کہ اوپر رب کی ذات ہوگی، نیچے اللہ کے عاشق ہوں گے، سامنے رب کائنات کا جلوہ ہوگا، رب دیکھے گا، سامنے اللہ کے عاشق ہوں گے، عاشق دیکھیں گے، سامنے رب کا جلوہ ہوگا۔ سامنے رب کا جلوہ ہوگا۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میری ملاقات ہی اس کی جزا ہے۔ اے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، ارے منہاج القرآن سے محبت کرنے والوں، منہاج القرآن کے نشستوں میں آنے والوں، حضور شیخ الاسلام کو سننے والوں، اس مادیت کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں اور افراط و تفریط کے دور میں رب کائنات نے ہمیں یہ مرد کلندر عطا کیا، یہ عظیم ہستی عطا کی۔ حضور شیخ الاسلام کے خطابات سنیں، آپ کی واعظ و نصیحت کو سنیں، کتب کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی اپنے رفقا کو جنت کا لالچ نہیں دیا بلکہ رب کے دیدار کی خبر دی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی جنت کا سودا نہیں بیچا، رب کی محبت اور رب کے دیدار کا سودا بیچا ہے۔
50-60 سالہ عملی تحریکی تنظیمی اور تربیتی زندگی حضور شیخ الاسلام کی ہمارے سامنے ہے۔ آج سے 40 سال پہلے کے خطابات اٹھا کے دیکھے، موضوعات کیا ہوں گے؟ ذوق مناجات سے شوق ملاقات تک، ذوق مناجات سے شوق ملاقات تک۔ اور پچھلے سال کے 27ویں کے اور رمضان کے خطاب اٹھا کے دیکھے، عشق الہی اور لذت توحید۔ تو سامعین محترم، اس مرد کلندر میں ہمیں ساری زندگی عشق الہی کا جام پلایا ہے، لیکن ہم دنیا کے ایسے حریص ہیں کہ ہم پھر دنیا کی لذت میں مست ہو جاتے ہیں۔ جب اعتکاف سے واپس پلٹتے ہیں تو ہمیں پھر وہ مولا کا عشق یاد نہیں رہتا۔ جن کو ابھی تک منہاج القرآن کی رفاقت کی لذت نہیں ملی، میں ان تمام احباب کو دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت محبت دیتا ہوں، آئیں یہ منہاج القرآن کا رفاقت فارم فل کریں، یہ منہاج القرآن کا رفاقت فارم فل کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس رفاقت فارم کے اندر بھی عشق الہی کا پیغام موجود ہے، عشق الہی کا پیغام موجود ہے۔ منہاج القرآن کا رفاقت فارم فل کرنے سے پہلے جو معاہدہ ہوتا ہے یا جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مولا میری عبادات بھی تیرے لیے، مولا میرا ہر عمل تیرے لیے، مولا میری نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، زکات تیرے لیے، حج تیرے لیے، مولا میرا اٹھنا بھی تیرے لیے ہے، میرا بیٹھنا بھی تیرے لیے ہے، مولا میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ جن احباب نے ابھی تک منہاج القرآن کی رفاقت نہیں لی، ان کو میں محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ یہ فارم فل کر کے جائیں۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی فرماتے ہیں، ایس دنیا کے باسیوں، ممکن ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے رفاقت کی اہمیت سمجھنا ہے، مر کے قبر میں پہنچو گے، قبر کی پہلی رات سمجھ آ جائے گی کہ منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ اور اینڈ عاشقوں کے لیے ایک تشبیہ سے کر رہا ہوں، سامعین، کبھی زمانہ تھا کہ حضرت بہلول دانا موجود تھے۔ واقعہ تصور میں لائیں کہ حضرت بہلول دانا ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، ارے بابا کیا کرتے ہو؟ تو بہلول دانا نے کیا کہا تھا؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے معمولی سی رقم بتائی، وہ رقم ہاتھوں میں لی، گروندہ گرا کے کہہ دیا جا تیرا جنت میں گھر بن گیا۔ سامعین محترم، وہ اس زمانے کا بہلول تھا، ڈاکٹر طاہر القادری اس زمانے کا بہلول۔ ان کے سمجھانے کا رنگ اپنا تھا، ان کے سمجھانے کا رنگ اپنا ہے۔ وہ اپنی بولی بول گئے کہ آؤ جنت میں گھر لے لو، اور یہ اپنی بولی بولتے ہیں کہ آؤ رفاقت میں آ جاؤ، جنت میں گھر لے لو۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہر کسی کو یہ نور نصیب نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، بندگی کا ذوق عطا فرمائے،
رمضان المبارک میں نماز پنجگانہ بھی قائم ہو، تلاوت قرآن بھی نصیب ہو، درود السلام بھی نصیب ہو، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہو، اور رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں مرکز میں شہر اعتکاف جانا بھی نصیب ہو۔ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو اب آئندہ ملاقات اس درس عرفان القرآن میں ماہ اپریل میں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔